سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کا ہمارا مطالعہ جاری تھا اور گزشتہ نشست میں ہم نے 3 رکوعات کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 4 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ فلسفیانہ سوالات کا جواب ہے کہ جو دیا ہے۔ ایک سلیم الفطرت انسان ہے کہ جس کی فطرت سلیمہ ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کائنات کا خالق کون ہے، یہ کائنات کیوں بنائی گئی ہے، اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے، اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب ختم کرے گا، پھر اس کائنات کے اندر انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، کیوں دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو انسان کے ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سوالات اصل میں انسان کی فطرت کے پکار ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کیوں پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا جواب ہے کہ جو عطا کیا، اور انسان کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ جو بیان کیا۔ اللہ نے بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب۔ یہ ہے وہ کیفیات کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ بیان فرمایا، اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قصہ آدم و ابلیس ہے 7 مرتبہ اس کو دہرایا ہے۔ 1 مرتبہ مدنی صورت میں ہے اور 6 مرتبہ مکی صورتوں کے اندر یہ واقعات ہیں کہ جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ البتہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے مدنی صورت پہلے آ رہی ہے واقعے کے اعتبار سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 6 مرتبہ ہم مزید اس کو پڑھیں گے مکی صورتوں کے اعتبار سے۔ اس کو بار بار قرآن حکیم میں دہرانے کی بنیادی مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو تخلیق آدم یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، جس سے انسانیت کا آغاز ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کی طرف متوجہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ اللہ نے آدم کو فضیلت کیوں عطا کی، آدم کی آدمیت کا تقاضا کیا ہے، وہ بھی نہیں واقعات کے زمرے میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر اللہ نے اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح فرمایا کہ جہاں اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو آدم کو فضیلت کس بنیاد پر عطا کی گئی۔ یہ موضوع بنیادی اعتبار سے اس مقام کا ہے کہ جہاں پر اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اللہ نے علم کی بنیاد پر آدم کو فضیلت عطا فرمائی، وہ یہاں پر اللہ نے واضح کیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ اگر اللہ کسی شے کو فضیلت عطا کرتا ہے تو یقیناً دیگر ایسی اور شے بھی موجود ہوتی ہیں کہ جن کے دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور دشمنی ہے کہ جو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کا تذکرہ بیان کیا۔ وہ یہ ابلیس وہ تھا کہ جس کے دل میں حسد پیدا ہو گئی آدم کی فضیلت کے اعتبار سے، اور وہ بغض اور عداوت اس انتہا پر چلی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ اللہ قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، اور میں اس بات کو واضح کر کر رہوں گا کہ آدم کو جو تو نے فضیلت دی تھی یہ معاذ اللہ تیرا غلط فیصلہ تھا۔ یہ اصل میں بنیادی اعتبار سے ابلیس کا چیلنج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ اس بات کو واضح کروانا چاہتا ہے، باور کرانا چاہتا ہے کہ اے اللہ تو نے جو آدم کو فضیلت دی ہے یہ تیرا یہ غلط چوائس تھی، غلط فیصلہ تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس اعتبار سے پھر آدمیت کے ساتھ دشمنی، ابن آدم کی اولاد کے ساتھ دشمنی، یہ وہ تمام تر موضوعات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موضوع کے ذیل کے اندر پھر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو جب بنایا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب۔ اب یہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ان کا مقام بھی اللہ نے واضح کر دیا
خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، جس کو ہم انگریزی میں سمجھتے ہیں نا وائس رائے. آج کے اعتبار سے یقیناً مثال ویسے ہی تو نہیں بیٹھتی، لیکن سمجھنے کے اعتبار سے کہ جس طرح انڈو پاک جب پہلے ایک تھا اور یہاں پر برطانیہ کی حکومت تھی، تو جو ملکہ برطانیہ ہے وہ بیٹھا کرتی تھی برطانیہ کے اندر، اور اس کا ایک نمائندہ، اس کا ایک وائس رائے کہلایا کرتا تھا کہ جو یہ انڈو پاک یہ بر اعظم کے اندر یہاں بیٹھا کرتا تھا، اور ملکہ برطانیہ سے ہدایات لے کر اس کو یہاں پر امپلیمنٹ کیا کرتا تھا، اور بنیادی اعتبار سے ان ہدایات کے اندر اب ذیلی اعتبار سے یہاں پر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو معاملات تھے کہ وہ کیا کرتا تھا. تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ایک وہ ہے کہ جو حکم دینے والا ہے، ایک وہ ہے کہ جو اس حکم کو امپلیمنٹ کروانے والا ہے، اور اس حکم کو امپلیمنٹ کروانے کے اعتبار سے اب جو اس کے ذیل میں آنے والے مسائل ہیں ان کو حل کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بحیثیت نائب یا سمجھنے کے اعتبار سے بحیثیت وائس رائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر ڈپیوٹ کیا. حکم دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، احکامات اللہ عطا کرے گا، ان احکامات کی امپلیمنٹیشن اور ان احکامات کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے اندر اب اس معاملات کو آگے چلانا، یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور آپ کے ذریعے بنی آدم کو عطا فرمایا ہے. اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے بیان کیا. مزید اللہ نے بیان فرمایا قالوا اتجعل فیہا، تو وہ کہنے لگے، کون؟ فرشتے کہنے لگے آپ بناتے ہیں زمین میں خلیفہ، زمین پہ نائب، من یفسد فیہا، اسے جو فساد مچائے گا اس میں، ویسفک الدماء، بہائے گا خون. اب یہ وہ سوال ہے کہ جس کے اعتبار سے قرآن حکیم اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں گیا. کیا یہاں پر اللہ نے جب فرشتوں کے سامنے یہ معاملہ رکھا ہے تو فرشتوں کی طرف سے یہ جواب آیا کہ اللہ تو ایسے شخص کو یا تو اس کو زمین کے اوپر نائب بنانے والا ہے کہ جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا. اب اس کے پیچھے بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ مفسرین نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بحث کی ہے، اس کے اوپر کلام کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے زیادہ تفصیل قرآن حکیم میں ہمیں عطا نہیں کی. گویا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو بنایا تھا. جنات انسان سے پہلے کی تخلیق ہے، اور کچھ نہ کچھ اختیار اللہ نے جنات کو بھی عطا کیے تھے. البتہ یہ جو فرشتے ہیں ان کے پاس اختیارات موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والے ہیں. البتہ جنات کو بھی اللہ نے اختیار عطا کیا، اس اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جنات نے بھی فساد ہے کہ جو مچایا تھا، واللہ عالم. تو فرشتوں نے اس بات کو وہاں پر اللہ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تو اب ایسے آدم کو بنا رہا ہے، گویا وہ اس کو اختیارات دے رہا ہے. تو ایسا ہو جایا کرتا ہے کہ جب اختیارات دیے جائیں تو وہ مس یوز ہو جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے فساد بھی پھیلتا ہے اور خون بھی بہتا ہے. اس کا تذکرہ یہاں پر فرشتوں نے کیا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اللہ نے بے شک میں جانتا ہوں وہ کہ جو تم نہیں جانتے. اب فرشتوں نے یہ سمجھا کہ دیکھو زمین کے اوپر جو نائب اور خلیفہ بنے گا وہ کیا ہونا چاہیے؟ حمد و ثنا کرنے والا، اللہ کی پاکی بیان کرنے والا. یہ وہ بنیادی وصف ہے کہ جو اس کے اندر ہونا چاہیے. تو فرشتوں نے کہا اللہ ہم تیری حمد و ثنا کرنے والے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، تو گویا کسی اور مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ گویا نائب بنانا ہے تو ہمیں بنا دو، ہم تیرے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں، فساد اور خون سے دور رہنے والے ہیں اور تیری حمد و ثنا کرنے والے ہیں. گویا یہ ہے وہ فرشتوں کا معاملہ کہ جو وہاں پر اللہ نے بیان کیا. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. گویا تم اپنی محدود عقل کے مطابق یہ بات ہے کہ جو کر رہے ہو، اللہ تمام شے کو جاننے والا ہے کہ جس بنیاد پر اللہ آدم کو بنا رہا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اب یہاں پر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت کیوں عطا کی، آدمیت کو فضیلت کیوں عطا کی. اب یہاں پر اللہ نے بیان کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس نے سکھائے آدم کو تمام اشیاء کے نام. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. وہ اللہ نے کچھ نام ہیں کہ جو آدم کو سکھائے. اب یہاں پر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو نام سکھانے والا معاملہ ہے یہ اصل میں پوٹینشل نالج ہے.
جس طرح ایک آم کا کتنا بڑا درخت ہوتا ہے جس کے اوپر سینکڑوں آم ہیں کہ جو آتے ہیں، لیکن اس درخت کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ آم کی گٹھلی ہوتی ہے۔ ایک آم کی گٹھلی کے اندر پورا کا پورا آم کا درخت ہے کہ جو موجود ہوتا ہے، کہ جو اس کے بعد سینکڑوں پھل ہے کہ جو دیتا ہے، لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ گٹھلی سے ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بنیادی نالج تھی، پوٹینشیل نالج تھی، وہ آدم علیہ السلام کے اندر ڈال دیا، کہ جس کے ذریعے پھر آدم نے، انسانیت نے مسخر کیا دنیا کو، اور یہ جو دنیاوی علوم انسان کے پاس حاصل ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ دنیا جو ڈسکور ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ اسی پوٹینشیل نالج کا نتیجہ ہے۔ گویا وہ بنیاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی نسل میں ٹرانسفر کیا، جس کے ذریعے انسانوں نے دنیا کو مسخر کیا، اور آج یہ جو دنیا کی سائنس ہے یہ اسی بنیادی نالج کا نتیجہ ہے۔ گویا اللہ نے انسان کو دنیا کے اعتبار سے بنیادی تعلیمات ہیں کہ جو وہیں پر عطا فرما دی۔ اب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو یہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کس بنیاد کے اوپر ہے۔ قالوا سبحانک، کہا فرشتوں نے اے اللہ پاک ہے آپ کی ذات، لا علم لنا، کوئی علم نہیں ہمارے پاس، گویا ہم تو ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے، ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ تو حکم دیتا ہے بارش برساتے، ہم بارش برسا دیتے ہیں، تو حکم دیتا ہے کہ سورج کو نکال دیں، ہم سورج کو نکال دیتے ہیں، آگے کے معاملات آئے تو حکم دیتا ہے اس کی جان قبض کر لیں، ہم جان قبض کر لیتے ہیں، تو حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال لکھ لیں، ہم نامہ اعمال میں نوٹ کر لیتے ہیں۔ وہ جو تو حکم دیتے ہیں ہم وہ کام کرنے والے ہیں، اس کے سوا ہم کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھیں یا اللہ تو پاک ہے، ہم کو علم نہیں رکھتے اپنے پاس، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ یہ سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ اب انسانوں کے اعتبار سے ہر شے اللہ نے نہیں سکھائی۔ آج اگر انسان نے موبائل بنا لیا، آج اگر انسان نے ہوائی جہاز بنا لیا، آج اگر انسان ٹیکنالوجی میں اس انتہا پر چلا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چیز سکھانے کے لیے خود تو نہیں آئے، یہ تو انسان کی اس بنیادی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ جو آج انسان اس کلائمیکس تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن فرشتوں کا معاملہ کیا؟ جو اللہ نے سکھا دیا بس وہیں تک وہ محدود ہے۔ گویا اللہ نے یہاں پر آدمیت کی فضیلت ہے کہ جو واضح فرما دی۔ اس کے بعد بیان فرمایا انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے اور کمال حکمت والے ہیں۔ گویا اس اعتراض کے جو فرشتوں نے کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عملی نمونہ پیش کر کر اس اعتراض کو رفع کر دیا، یا اس کا جواب ہے کہ جو عطا کیا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال یا بِأَسْمَائِهِمْ، اے آدم بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام، فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، جو پھر جب آدم نے بتا دیے انہیں ان چیزوں کے نام۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی کہا ذرا تم بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ قَالَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ، فرمایا اللہ نے فرشتوں سے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا تم سے انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کے تمام غیب کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپایا کرتے تھے۔ گویا تمہارے معاملات بھی میں جاننے والا ہوں، اور جو میں آگے کرنے والا ہوں میں اس کو بھی جاننے والا ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا آدم کی فضیلت بیان کرنے کے بعد، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو۔ گویا اللہ نے محض ایک مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کروایا، بلکہ یہ موضوع بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ایک افضل مخلوق کو سجدہ کروایا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور اس کی افضلیت علم کی بنیاد پر اللہ نے ظاہر کی ہے۔ گویا علم کی بنیاد وہ ہے کہ جو انسانوں کو افضلیت عطا فرما دیتی ہے، اس کی طرف اشارہ یہاں پر آ رہا ہے۔ فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس۔ اب ابھی تک آدم اور فرشتوں کا معاملہ چل رہا تھا، اب ابلیس کا تذکرہ آ گیا، تو اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ سب نے سجدہ کیا، یعنی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب موضوع جو روا ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا، لیکن اس کو اللہ نے سورہ کہف میں جا کر واضح کیا، کانا من الجن، وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں،
فرشتے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، حکم آ گیا وہ کام کر دیا، لیکن جس طرح انسان اس اختیار کی بنیاد پر ابلیس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ ابلیس وہاں پہنچا کیسے، فرشتوں کے درمیان کیسے شامل ہوا، پھر یہ وہ مباحث ہیں کہ جو قرآن نے جس کو بیان نہیں کیا ہے، البتہ جس کو شوق ہو تفسیر میں اللہ مفسرین نے پھر اس کو واضح کیا ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ جو جن تھا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ گویا یہاں سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں کہ یہ جو ابلیس کا معاملہ تھا، اس نے اصل میں یہاں پر استعمال کیا اپنی عقل کو۔ ابلیس عقل پرستی کے فتنے میں پڑ گیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا، اللہ کا حکم آیا سمعنا واطعنا، سنا اور مانا، فوری سجدے میں چلا جاتا۔ کیا، کیوں، کیسے، یہ تو بات کی بات ہے، رب کا حکم ہے، رب کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو۔ لیکن اس نے وہاں پر اپنے آپ کو جھکانے کے بجائے انکار کر دیا، انکار کر دیا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اور یہ سجدہ نہ کرنا کیوں تھا، یہ سجدہ نہ کرنے کی پھر وہ دلیل بھی دیتا رہا۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئیں گی، اس نے دلیلیں بھی دی ہیں کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، آگ کی لپٹ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اعلیٰ ہے اور مٹی ادنا ہے، تو اعلیٰ ادنے کو تھوڑی سجدہ کی کوشش کرنے لگی، وہ معذرتیں دینے لگ گیا، وہ لیم ایکسکیوزز پیش کرنے لگ گیا کہ اے اللہ تو نے جو حکم دیا تھا یہ حکم صحیح نہیں تھا، بلکہ میں نے جو سوچا یہ معاملات بالکل صحیح تھے۔ تو اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر اصل میں کیا ہے، یہاں پر تکبر کہاں سے آ گیا، تو سمجھ لیجئے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے حق آ جائے اور جانتے بوجھتے تم اس سے انکار کر دو، یہ بھی تکبر ہے۔ وہ حق واضح ہو جانے کے بعد اس کا انکار کر دینا، حق واضح ہونے کے بعد انکار کرنے کا مطلب کیا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ حق تو ہے لیکن ان سے زیادہ بہتر میں جانتا ہوں، اپنے آپ کو وہ کچھ اور شے سمجھتا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ یہ ہے وہ تکبر جو یہاں پر بیان کیا۔ گویا ابلیس کی دو بنیادی صفت کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ اس انکار کرنے والا ہوا، تکبر کرنے والا ہوا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ گویا کافر وہ ہے کہ جو رب کے حکم کا انکار کر دے۔ یہاں پر اس نے رب کو رب ماننے سے انکار، اس نے یہ تو نہیں کہا نا کہ میں رب کو نہیں مانتا، یہاں پر اس نے رب کی مخلوق انکار نہیں کیا، یہاں پر اس نے رب کی تخلیق آدم کو ماننے سے انکار نہیں کیا، یہاں پر اس نے رب کے حکم سے انکار کیا جس کے نتیجے میں وہ کافر قرار پائے۔ رب کے حکم کا انکار کر دینا یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان سوچے یہ آغاز کہاں سے ہوا، ابلیس سے ہوا، رب کا حکم آ گیا یہ کرو، اور بندہ کہے نہیں اللہ میں نہیں کر سکتا، اور پھر اس کے اوپر دلیلیں پیش کرنا شروع کر۔ انسان کو سوچنا چاہیے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جو وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا، دیکھو اب ایک طرف آدم ہے اور ایک طرف ابلیس ہے، ایک طرف آدمیت ہے اور ایک طرف شیطنت ہے۔ اب یہ جو دونوں ہیں ان کے درمیان باہم مقابلہ ہونے والا ہے۔ ایک ہے کہ جو حق کا علم بلند کرنے والا ہے اور ایک ہے کہ جو باطل کا علم لے کر کھڑا ہونے والا ہے، اور حق و باطل کے درمیان مارکے کا آغاز ہے کہ جو ہونے والا ہے، اور اس کا جو میدان سجے گا یہ بالآخر دنیا میں جا کر اس کا میدان ہے کہ جو سجنا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت پیدا ہی اس لیے فرمایا کہ وہ آزمائے کہ تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اور آزمائش تبھی ہوتی ہے نا کہ جب کچھ صحیح اور کچھ غلط میں سے چننا پڑ جائے، صحیح والا اپنی طرف کھینچ رہا ہو اور غلط والا اپنی غلطیوں کو مزین کر رہا ہو تاکہ وہ انسان اس غلطی میں پڑ جائے اور ناکام ہو جائے۔ یہ اصل میں مارکا کے جو دنیا میں پیش آنے والا ہے، اللہ نے اس دنیا کے مارکے کا ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن،
یا جس کو سمجھنے کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ جب ٹیم جاتی ہے کسی ملک میں، کرکٹ ٹیم یا کوئی اور ٹیم کھیلنے کے لیے، تو اس ماحول سے، اس ایٹماسفیئر سے مانوس ہونے کے لیے کچھ سائیڈ میچز ان کے کرائے جاتے ہیں، کچھ سائیڈ میچز کرائے جاتے ہیں جس کے اندر وہ حقیقت بیان ہوتی ہے کہ دیکھو اصل تمہارا معاملہ کیا ہے، اصل حقائق کیا ہے، کس ماحول میں، کس دور میں تم مقابلہ کرنے جا رہے ہو۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر ہونے والے امتحانات کا ایک تجربہ ہے کہ جو عارضی ایک مقام پر کرا کر دکھاتی ہے۔ اور ابھی اس کے لیے نمونہ بنایا آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کی پس سے نکالا بی بی حوا سلام علیہا کو۔ وہ اس کا تذکرہ یہاں پر آ جائے گا، تفصیل موجود نہیں ہے، اللہ نے یہ جوڑا بنایا اور اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو کس طرح شیطان انسانوں کو بہکائے گا اور انسانوں کے ساتھ دشمنی کرے گا، اس کا تجربہ اللہ نے یہاں پر پیش کیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ جنت کون سی جنت ہے؟ اللہ تو بیان فرماتا ہے وہ جنت خالدین فیہا ابدا، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور جو جنت میں داخل کر دیا جائے اس کو وہاں سے نہیں نکالا جاتا۔ تو یہاں پر مفسرین نے اس بات کو واضح کیا، یہ وہ جنت نہیں ہے کہ جہاں بالآخر انسانوں نے جانا ہے، جو انسانوں کی اصل منزل ہے جس کے لیے محنت کرنی ہے، بلکہ یہ ایک عارضی مقام ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لینا چاہ رہا ہے یا لوگوں کے سامنے سے امتحان کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے۔ گویا یہ ایک جنت عارضی بنائی، کوئی باغ اللہ نے بنایا جہاں عارضی طور پر اللہ نے آدم اور حوا سلام علیہا کو ٹھہرایا ہے اور دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو کس طرح یہ ابلیس یا یہ جو شیطان ہے یہ تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا۔ گویا آگاہ رہنا، آگاہ رہنا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو۔ آدم اور حوا سلام علیہ کو ایک باغ میں چھوڑ دیا اور کہا کہ کھاؤ اس میں جہاں سے دل چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ قریب جانا اس درخت کے۔ وہ کسی ایک درخت کو اللہ نے ممنوع قرار دے دیا، کسی ایک درخت کو اللہ نے ممنوع قرار دے دیا۔ اب پورا کا پورا باغ حلال ہے اور ایک درخت اللہ نے حرام کر دیا۔ یہ آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جو کچھ ہے وہ حلال ہے اور صرف یہ ایک ہے کہ جو حرام ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس کے قریب گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، گویا اللہ کا حق ادا نہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اللہ کے احکامات کو روندنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ گویا یہ ہے وہ کیفیت کہ جو اللہ نے بیان کر۔ اب دیکھیں کتنے مختصر انداز میں اللہ نے دنیا کی آزمائش کو بیان کر دی۔ آج دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا اور دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے بندوں کے لیے حلال کر دی، الا یہ کہ جس کو قرار دے دیا کہ یہ حرام ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان گنت نعمتیں ہیں کہ جو اللہ نے انسانوں کو عطا کر دی۔ ہاں کچھ ایسی ہیں کہ جس سے اللہ نے روک لی آزمائش کے لیے کہ دیکھیں تو صحیح میرا بندہ میری بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے منع کر دی، حرام کر دی۔ بالکل اسی طرح اللہ نے یہ ڈیمانسٹریشن ہے کہ جو کروائی ہے۔ اس کے بعد بیان فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے حوالے سے۔ اب یہاں پر بھی یہ بات اہم ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، گویا یہاں پر صیغہ استعمال کیا ان دونوں کو بہکا دیا اللہ شیطان نے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ یہ بات کیوں اللہ نے واضح کی؟ کیونکہ بعض روایات کے اعتبار سے، عیسائی روایات ہیں یا یہودی روایات ہیں جس کے اعتبار سے انہوں نے سارا کا سارا الزام بی بی اما حوا سلام علیہا کے اوپر ڈال دی اور کہا کہ یہ عورت کو بہکایا اور اس کے ذریعے آدم کو بہکایا گیا۔ گویا عورت ذریعہ بنی آدم علیہ السلام کو بہکانے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پاک مخلوقات کی پاکی ہے کہ جو یہاں پر بیان کی، اور اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو ان دونوں کو بہکایا گیا اس شیطان کے ذریعے سے۔ گویا تم مورد الزام عورت کو ٹھہراتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقت بیان کی۔ آج اسلام کا نام لے کر دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتا،
عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نظریات کے جو عورتوں کے خلاف ہیں اس کا رد قرآن حکیم میں کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے عورتوں کو معرض الزام ٹھہرایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقت کو بیان کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس الزام کو رد کر دیا کہ جو وہ الزام لگایا کرتے ہیں۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بلکہ اس سے پہلے فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پس نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرما دیا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مقرر وقت تک۔ گویا کہ یہ کوئی عارضی مقام تھا کہ جہاں پر اللہ دکھانا چاہتا تھا اصل ٹھکانہ تمہارے لیے زمین ہے، زمین تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن وہ زمین بھی عارضی ہے، وہ زمین بھی ختم ہونے والی ہے، لا محدود نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا، بالآخر پھر تمہیں لوٹ کر آ جانا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ اٹھانا ایک مقرر وقت تک، گویا وہ ٹائم بانڈ ہے کہ جو تمہیں دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے ضمنی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ کچھ غیر مسلم فلاسفرز ہیں، انہوں نے بھی جب انسانوں کو سمجھا، انسانوں کے اوپر ریسرچ کی، تو وہ بھی بالآخر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ جو انسان ہے یہ اصلاً اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ کسی اور جہاں کی مخلوق ہے اور اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، لیکن یہ دنیا اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ اگر انسان کی جسامت، انسان کی ساخت، انسان کا مزاج، انسان کا کھانا پینا، یہ اصل چیز یہاں کی نہیں ہے۔ وہ اس نے ورڈ استعمال کیا ہیومنز آر ایلین فار دس ورلڈ۔ ایلین کہتے ہیں کہ جو اس زمین کا نہ ہو بلکہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو، تو اس نے انسانوں کو ایلینز قرار دیا کہ یہ انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ عارضی طور پر یہاں پر آئے ہیں۔ گویا ان کا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اصل اللہ نے انسانوں کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عارضی طور پر دنیا کے اندر بطور آزمائش بھیجا ہے۔ ورنہ انسان دیکھے پرندوں کو اللہ نے پیدا کیا اور اس نیچر کے اعتبار سے پرندوں کی ساخت بنائی ہے اللہ نے۔ یہ جو دنیا کے کھانے ہیں، پرندے اس کو پگھلا کر، گھلا کر، پکا کر یا نرم کر کر نہیں کھاتے بلکہ ویسے ہی کھا لیتے، لیکن انسان ہے کہ جو کھانا بناتا ہے اور مجبور ہے اس کو گرم کرنے میں، گلانے میں، پکانے کے لیے۔ گویا دنیا کی ان چیزوں کی حالت کو تبدیل کرنا اس کی مجبوری۔ پھر اسی طرح جو انسان کا جسم ہے، انسان کا وجود ہے، یہ اس دنیا کی سردی گرمی کو ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتا بلکہ اس کے لیے اس کو لباس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ اس کے برخلاف جو حیوانات یا چرند پرند کو اللہ نے پیدا کیا، جس ماحول میں پیدا کیا، اس ماحول کے اعتبار سے ان کو ڈھال کر اللہ نے پیدا کیا۔ گویا دنیا کے اعتبار سے ڈھال کر اللہ نے دیگر مخلوقات کو پیدا کیا لیکن انسان کو پیدا نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کو وہاں کے لیے پیدا کیا جہاں انسان کے اعتبار سے اللہ نے تمام تر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے آسائش اور اس کے وجود اور اس کے روحانی معاملات کے لیے تسکین ہے کہ جو رکھی ہوئی ہے، جس کا تذکرہ جا بجا قرآن حکیم کے اندر جنت کے اعتبار سے آتا ہے۔ تو یہ ضمنی اعتبار سے ایک بات آ گئی، گویا یہ ہے اصل مقام کی جس کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ، اب آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی۔ اب آدم علیہ السلام سے خطا ہونے کے بعد آدمیت کا تذکرہ اللہ نے بیان کر دیا۔ شیطان کا معاملہ کیا تھا؟ شیطان نے بھی تو اللہ کا حکم توڑا تھا نا، اور یہاں پر آدم نے بھی اللہ کا حکم توڑا۔ لیکن شیطنت اور آدمیت میں فرق کیا ہے؟ شیطان تکبر میں آ گیا، شیطان تکبر میں آ گیا، جبکہ آدم کا معاملہ کیا ہوا؟ انہیں پچھتاوا ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھا دیے جس کے ذریعے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کی۔ ان کلمات کا تذکرہ سورہ اعراف کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم جا کر سمجھیں گے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
گویا آدم علیہ السلام متوجہ ہو گئے خطا کرنے کے بعد اور اللہ سے کچھ کلمات سیکھے، فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ گویا شیطان کی طرح خطا کر کر اگر اڑ جاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں راندہ درگاہ کر دیں گے، لیکن آدم کی طرح خطا کر کر اگر رجوع کر لو گے تو اللہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ گویا کتنے فلسفے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعوں کے ذریعے واضح فرما دیا۔ اس کے بعد اب دنیا کے اعتبار سے اللہ نے بیان کر دیا، یہ تو آزمائش دکھا دی اللہ نے، مقابلہ دکھا دیا اللہ نے، اب دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ اب دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی سکھا دیا کہ انسان کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے یا پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جنہوں نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ دوسرے علم کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے اسی ایک رکوع کے اندر۔ گویا دین اسلام علم کی کتنی اہمیت ہے جو بیان کرتا ہے، علم کی کتنی اہمیت بیان کرتا ہے۔ ایک ہو گیا پوٹینشیل نالج، علم الاسماء کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا، ریکوائرڈ نالج، اور ایک ہو گیا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو بیان کیا علم وحی۔ علم وحی اللہ نے بیان کیا اتر جاؤ اور میری طرف سے جب جب ہدایت تمہاری طرف آئے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ کبھی غمگین ہوں گے اور نہ ان کے اوپر خوف آئے گا۔ یہ پوٹینشیل نالج تو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی جانتا ہے کہ میری غذا مجھے کہاں سے ملے گی، اس علم کو وہ لے کر آتا ہے۔ یہ علم بنیادی طور پر ایک بچے کے اندر موجود ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے تو اس کے لیے مجھے رونا ہے۔ اب بچے کو کون سکھاتا ہے کہ اگر بھوک لگی ہے تو رو، یا تمہاری کوئی ضرورت ہے تو اس کے لیے رو تاکہ تمہاری ضروریات کو پورا کیا جا سکے؟ بچے کو کون سکھاتا ہے کہ ماں کی چھاتی میں لگ کر کس طرح تمہیں دودھ حاصل کرنا ہے، اس دودھ کو کیسے حاصل کرنا ہے؟ کون سکھاتا ہے بچے کو؟ یہ ہے وہ پوٹینشیل نالج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالی۔ پھر وہ علم ہے کہ جو بچے کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ نے بیان کیا یہ وہ علم ہے کہ جو دنیا میں تو شاید تمہارے کام آ جائے، لیکن خوف اور غم سے بچانے والا علم وہ علم وحی ہے، علم ہدایت، وہ علم ہدایت ہے۔ گویا یہاں پر اب اللہ نے بیلنس کیا، صرف دنیا ہی نہیں بلکہ جو الہی تعلیمات ہے اس کے تابع اگر دنیا کی تعلیمات کو رکھو تو یہ ہے کہ جو تمہیں غم اور پریشانی سے محفوظ رکھے گی۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو۔ کفر ہم سمجھ کر آ چکے، اللہ کے احکامات کا انکار کیا اور آیات کو جھٹلایا، آیات پر عمل نہ کیا، علم وحی کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں ڈھالا، تو اللہ نے بیان فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ گویا بچائے جانے والے لوگ کون ہیں؟ کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی آیات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اندر ہمیں بھی شامل فرمائے۔ ان کا تذکرہ ہے کہ جو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ ہے وہ ابتدائی 4 رکوعات جس کے اعتبار سے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکی قرآن کے اعتبار سے بنیادی مضامین ہیں کہ جو بیان کیے ہیں، اور اس میں آخری موضوع تھا قصہ آدم و ابلیس، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 5 سے جس سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے، اب یہاں سے آیت نمبر 40 ہے، یہاں سے باضابطہ خطاب ہے کہ جو بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے، اور یہ طویل خطاب کا سلسلہ آیت نمبر 123 تک جاری رہے گا۔ آیت نمبر 40 سے آغاز ہے اور آیت نمبر 123 تک یہ خطاب ہے کہ جس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ قرآن تو ہمارے لیے آیا ہے،
یہ قرآن تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور قرآن تو مسلمان اس کو اون کرنے والے ہیں، تو اللہ نے اتنا طویل خطاب بنی اسرائیل سے کیوں کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے، بنی اسرائیل یہ اصل میں اسحاق علیہ السلام کا لقب تھا۔ بنی اسرائیل، یہ جو اسرائیل ہے یہ اصل میں اسحاق علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے یہ بنی اسرائیل قرار پائی۔ اسرائیل اس کے معنی کیا ہے؟ اسر اصل میں کہتے ہیں عبد کو، اور ایل کہتے ہیں بندے کو۔ یہ عبرانی ہیبریو لینگویج ہے جس کے اندر عبداللہ کو اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ اسحاق علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسحاق علیہ السلام کون ہے؟ یہ اصل میں یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، معذرت کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے مشہور ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا اصل میں لقب تھا اسرائیل۔ اور یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے جن میں سے مشہور یوسف علیہ السلام ہیں، اور ان 12 بیٹوں سے جو آگے نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل ہے کہ جو قرار پائی ہے۔ تو گویا یہ ہے وہ بنی اسرائیل کہ جو امت محمدیہ سے پہلے امت کے درجے پر فائز تھی، امت کے درجے پر فائز تھی، اور اس کے بعد پھر وہ معزول ہوئی ہے، اور اس کی جگہ امت محمدیہ ہے کہ جس نے یہ درجہ لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ جو یہاں پر بیان کیا کہ کیا کیا جرائم ہیں بنی اسرائیل کی، اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ان کو عطا کی، اللہ کی تعلیمات کی طرف ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے، دعوت ہے کہ جو ان کو دی جا رہی ہے تاکہ وہ آخری نبی پر ایمان لے آئیں، آخری کلام پر ایمان لے آئیں، وہ زیادہ حقدار ہے ایمان لانے کے، اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور جو امت محمدیہ ہے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان پر اللہ نے کیسے نعمتیں نازل کی، اور انہوں نے کیسی ناشکری کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے، تو دیکھو تم آگاہ رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑی عمدگی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہو کر رہیں گے کہ جو بنی اسرائیل پر آئے تھے۔ اب بات واضح ہو رہی ہے، ہم بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس امت پر بھی وہ حالات آ کے رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے۔ ایک جوتے کو پلٹ دیا جائے تو بالکل ایک جیسی ہو جاتی ہے، ویسے ہی تمہارے اوپر بھی وہ حالات آ کر رہیں گے، گویا آپ نے وارن کر دیا۔ ایک اور روایت کے اندر بیان کیا کہ تم لازماً اپنے سے پہلوں کے طور طریقے کی پیروی کرو گے۔ یہاں پر عملی اعتبار سے ان کے جو طور طریقے تھے بنی اسرائیل کے، تم لازماً اس کی پیروی کرو گے۔ بالش کے مقابلے میں بالش اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں بھی گھسے ہوں گے کہ تم بھی اس کے اندر گھس کر رہو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہود اور نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فمن، اور کون؟ گویا امت کے اعتبار سے اللہ نے واضح کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ دیکھو تم لازماً یہود و نصارہ جو بنی اسرائیل تھی ان کے قدم کی پیروی کرو گے۔ گویا ان کے معاملات کو سمجھو، ان کے حالات کو دیکھ لو کہ ان کے کیا جرائم تھے جن سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اللہ نے بیان کیا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمت کہ جو میں نے انعام کی تمہارے اوپر۔ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں کہ جو اس امت کے اوپر ہوئی، بڑی نعمتیں اللہ نے اس کے اوپر نازل کی۔ ان نعمتوں کے بارے میں ذرا مختصر سمجھ لیجئے، 1400 برس تک نبوت ہے کہ جو ان کے درمیان رہی، 1400 برس تک نبوت جو ان کے درمیان رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 23 برس رہے نا، اس امت محمدیہ کی نبوت کا جو دور رہا ہے وہ محض 23 برس، اس میں بھی جو ابتدائی 13 برس ہے وہ تو بالکل ابتدائی دور ہے، مکی ادوار ہے، اور مدنی جو دور ہے اس کے اندر مشکل سے 10 یا 10.5 برس کا دور ہے کہ جہاں پر کچھ نظام کا قیام ہے، جہاں پر کچھ جد و جہد ہے، جو تفصیلات، اور یہ وہ امت ہے جس کے اندر 1400 برس تک نبوت کا سلسلہ ہے کہ جو اللہ نے
جاری رکھا. پھر اسی طرح 4000 انبیاء ہیں کہ جن کی طرف مبعوث کیے گئے. 4000 انبیاء ان کی طرف مبعوث کیے گئے. تورات، زبور، انجیل جیسی مقدس کتابیں ہیں کہ جو اللہ نے اس قوموں کے اوپر نازل کی. اسی طرح جب یہ امت بنے تو آغاز میں موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول اور اس امت کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم رسول. وہ عظیم رسالت ہے کہ جن کو اللہ نے عطا کی. پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام جیسی عظیم بادشاہت بھی اللہ نے عطا کی. جناب طالوت جیسی بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو عطا کی. اسی طرح مزید نعمتیں مادی اعتبار سے من و سلوہ اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا. بدریوں کے سائے اللہ نے نازل کیے. 12 چشمے اللہ نے ان کے لیے جاری فرمائے. یہ وہ نعمت ہے کہ جو اللہ نے ان کے اوپر کی. جہاں روحانی نعمت ہے وہیں مادی نعمت بھی اللہ نے ان کو عطا کی. لیکن ذرا دیکھیے کیسی ناشکری کا معاملہ. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے انعام کی تم پر. واوفوا بعہدی، اور پورا کرو مجھ سے کیا ہوا عہد. اوفوا بعہدکم، میں بھی تم سے تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا. وایایا فرحبون، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. وہ اللہ کا ایک مطالبہ نعمتوں کو بیان کرتا ہے. تم مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا. قرآن میں آتے نا فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. بندوں نے کیا عہد کیا اللہ سے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک معبود ماننے کا، اللہ کے انبیاء اور رسل کو اللہ کا پیغمبر ماننے کا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا، بعث بعد الموت اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا. یہ وہ وعدے ہیں نا کہ جو بندوں نے کیے. اور اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ تم میری تعلیمات پر عمل کرو تمہیں جنت میں داخل کرو. تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے، نعمت ہی نعمت. تم اپنے وعدے پورے کرو، اللہ اپنے وعدے پورے کرے. تم اپنے وعدے تو پورے نہ کرو اور جنت کی امید رکھو، یہ تو زیادتی ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. تم اپنے وعدے پورے کرو، اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُمْ، اور ایمان لاؤ اس کلام پر جو میں نے نازل کیا. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وہ تصدیق کرنے والے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جاؤ سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیات کے بدلے معمولی سی قیمت. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میری ہی پرہیزگاری اختیار کرو. وہ دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کی تعلیمات پر عمل کرو اور اس کی نافرمانی کرنے والے نہ بن جاؤ. مزید ہدایات بنی اسرائیل کے لیے آ رہی ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملائے کرو حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ حق کو چھپایا کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو. گویا حق کو چھپانا اور حق کو باطل سے ملانا منع کیا گیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کیا کرو نماز. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکات. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. روایات میں آتا ہے ان کی یہاں سے باجماعت نماز کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم تلقین کرتے ہو لوگوں کو نیکی کی. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو. اب یہ ہو جایا کرتا ہے زوال کے حالات کے اندر کہ انسان دوسروں کو تو اچھی باتیں بتا رہا ہو، خود نیک اعمال نہ کرے. قول و فعل کا تضاد تو اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو یہ طرز عمل اختیار نہ کرو. افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ یہ بھاری ہے مگر ان پر بھاری نہیں ہے جو عاجزی اختیار کرنے والی. یہی صبر اور نماز کا حکم آگے چل کر اہل ایمان کو بھی اللہ نے دیا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہی حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا جائے. اور یہ بھاری نہیں ہے ان لوگوں پر جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جو یقین رکھتے ہیں اپنے رب سے ملنے کی. وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. گویا جو اپنے رب سے ملنے والا ہے، رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے یہ صبر اور نماز بھاری عمل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یقین عطا فرمائے، اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کلام سے پکی سچی محبت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر و حسن.